بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ اگرچہ سہیل وڑائی صاحب کے کالم جنگ نے اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک جو سیاسی ہلچل مچائی گئی ہے، جو مچ گئی ہے اس سے، وہ مجھے ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اور اس پر نون لیگ کے لوگ بھی گفتگو کر رہے ہیں، سوشل میڈیا بھی اس پہ گفتگو کر رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے شروع میں تو یہ کہا کہ جو کالم ہے یہ بالکل درست ہے اور ایسی ہی بات ہوئی تھی، لیکن پھر جو بعد میں سہیل وڑائی صاحب نے 1 2 3 کالم لکھے، اس پر پھر بڑا واویلا ہو گیا، وی لاگ ہو گیا اور سب کچھ ہوا، تو شاید اس وجہ سے یہ انہوں نے ڈس ایسوسیٹ کیا اپنے آپ کو، آئی ایس پی آر کی طرف سے وضاحت آئی، لیکن انہوں نے کہا شروع میں کہ یہ بات ہوئی ہے۔ آئیے ان کی زبانی سن لیتے ہیں۔ سہیل وڑائی صاحب کیونکہ موجود تھے، وہ بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اپنا تجسس جو ہے وہ پورے کار لائے ہوں گے، انہوں نے کچھ باتیں کی ہوں گی، کچھ کویشچنز کیے ہوں گے، تو اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے جو اپنا کالم جو ہے وہ انہوں نے چھاپا یا کالم انہوں نے لکھا اپنا، تو اس کے اوپر معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک انہوں نے بات کی تھی سہیل وڑائی صاحب نے، وہ تو وہاں تک تو درست تھی، لیکن اس کے بعد جب اس کے اوپر وی لاگز ہونے لگے، پوڈ کاسٹ ہونے لگے اور اتنا زیادہ اس بات کو بڑھایا گیا، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے پھر دوسرا اور تیسرا کالم لکھا، تو اس سے پھر صورتحال جو ہے وہ کچھ اس طرح سے فلیئر اپ ہوئی کہ شاید جو ہے وہ ادارہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے اوپر پھر بر وقت جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اپنی مختصر لیکن بڑی جامع اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری۔ سنا آپ نے، بالکل رانا ثناءاللہ صاحب نے تو یہ بات کی۔ اچھا، اب ایک انہوں نے اور بات کی ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے ہم مذاکرات نہ خود کسی کو بائی پاس کریں گے، نہ کسی اور کو اس حوالے سے بائی پاس کرنے دیں گے۔ یہ ایک بڑی ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو اس پر انالیسس بھی ہو رہا ہے۔ میں بھی اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، وہ کس کو کون بائی پاس کرنا چاہ رہا ہے، کس کو کہہ رہے ہیں، کیا ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے، پارٹی کے کچھ لوگوں کی طرف ہے، پیپلز پارٹی کی طرف ہے، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن آپ یہ ان کی بات سن لیں تو خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ موجودہ حکومت یا پی ایم ایل این نہ کسی کو بائی پاس کرے گی اور نہ ہی کسی کو بائی پاس کرنے کی اجازت دے گی۔ جو بات ہوگی بالکل یعنی ان پبلک ہوگی اور میڈیا کے اور لوگوں کے جو ہے وہ سامنے ہوگی، اور اس کے اوپر کسی کو کوئی قدغن نہیں ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی اجازت نہیں ہوگی یا اجازت لینی پڑے گی، جس دن یہ میثاق کے استحکام پاکستان کی بات پرائم منسٹر آف پاکستان نے کی ہے، تو سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے، عسکری قیادت ساری کی ساری وہاں پہ موجود تھی، تو یہ کوئی کسی کو نہ کوئی کسی کو بائی پاس کر رہا ہے، نہ کسی کو بائی پاس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو قومی کنسنسس ہے، یہ ہم ہمیشہ سے اس کے دائی رہے ہیں، جب ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاگ سے آگے نہیں بڑھتی۔ اچھا، اس میں میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں، کچھ جو جرنلسٹ جو حکومتی حلقوں کے بہت قریب ہیں، مثلا ان میں سے ایک اے آر وائی کے حسن ایوب صاحب ہیں، ان کی یہ خبر ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی سے مذاکرات ہوں گے، اور بالکل ان سے یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی میں کس سے مذاکرات ہوں گے، خان صاحب تو جیل میں ہیں، تو انہوں نے کہا جی بس مذاکرات ہوں گے اور پی ٹی آئی کو ریلیف بھی ملے گا۔ تو ایک بڑی عجیب سی یہ سچویشن جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف ہمیں مسلم لیگ نون کی طرف سے جو بیان آ رہے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے اندر کوئی سیکنڈ تھاٹس ہیں، کوئی اور بڑی تھنکنگ ہے، یا وہ اس بات سے گھبرا رہے ہیں کہ شاید ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ پیچھے رہ جائیں گے، ہٹا دیے جائیں گے، کوئی اور کہیں سے کوئی چیز آ جائے گی، کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کہیں معاہدہ نہ ہو جائے، ان کے یہ خوف ہیں۔ اچھا، اب ان کے اندر جو باتیں اس وقت چل رہی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیپٹن صفدر صاحب جو مریم نواز صاحبہ کے ہسبینڈ ہیں، اور ابھی جو مری میں ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی جس میں کہا جاتا ہے کہ ضمنی انتخابات کا معاملہ زیر غور آیا، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سارا معاملہ
جو اس وقت سیاست ہے اور آگے جا کے کیا سیاست ہوگی، اس حکومت کے اسٹیبلشمنٹ سے کیا تعلقات ہیں، کیا ہونے چاہیے، ان سارے موضوعات پر ہوئی۔ وہ کیپٹن صفدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بیوی کو رہا کر دینا چاہیے۔ میں اس حق میں بالکل نہیں ہوں کہ عمران صاحب کی بیگم صاحبہ جیل میں ہوں یا ان کو کوئی سزا ہو، کیونکہ میں اس کرب سے گزرا ہوں۔ اپنی تکلیف بندے کو برداشت کر لیتا ہے، اپنی بیوی، اپنے گھر کی کوئی خاتون عورت ہو، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کرب سے عمران خان کو نکالنا چاہیے۔ وہ مرد ہے، کاٹے گا جیل۔ نواز شریف صاحب نے بھی کاٹ لی، عمران صاحب بھی کاٹیں گے، مشرف صاحب کاٹنے سے بھاگ گئے تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو کاٹتے کاٹتے تختہ دار پہ چڑھ گئے تھے عورتوں کے ساتھ، خواہ وہ دشمن۔ اور عمران خان جو ہے وہ مرد ہے اور وہ جیل بھگتے گا، لیکن اس کی جو بیوی ہے اس کو رہا کر دینا چاہیے۔ اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جو ان کی طرف سے آئی ہے۔ اور پھر ساتھ انہوں نے جو ملاقاتیں ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ بات کی ہے کہ آپ جو یہ قتل کے ملزمان جو ہیں ان کی بھی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، تو ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں اور ان کی ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو ان کی جو ملاقاتیں ہیں اس کے حوالے سے یہ بات جو کہی ہے کہ کیپٹن صاحب نے، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ بہرحال یہ ایک ہلچل ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ دوسرا جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آرٹیکل 184 میں ترمیم نہیں ہوئی، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں بھی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ سپریم کورٹ کا ہر جج اس کا ذمہ دار ہے۔ بڑی کھل کر انہوں نے یہ گفتگو کی ہے، اور بڑے عرصے کے بعد وہ بولے ہیں، لیکن وہ ججز کو کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ بلوچ جو خواتین ہیں، جس میں انہوں نے ڈاکٹر مہرن بلوچ کا بھی ذکر کیا، اس سے پہلے وہ جو جنجوعہ صاحب ہیں ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور یہ کہا کہ وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر وہ مارچ کر رہے ہیں خواتین، اور یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ اپنے حقوق کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ہم ان کو ان کا حق نہیں دے سکے۔ تو بہت ہی ایک بولڈ یہ ڈسکشن ہے اطہر من اللہ صاحب کی۔ پھر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر پوری قوم ٹرسٹ کرتی تھی اور ہر طرف سے کیس آتے تھے، اور اس میں جو ججز تھے وہ بڑے بہادر ججز تھے، اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ججز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بہادر اور انڈیپینڈنٹ ججز اگر نہیں ہوں گے تو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہیں ہوگی۔ بڑے دنوں کے بعد بولے ہیں، لیکن بہت کھل کر انہوں نے سارا جو حکومتی معاملہ ہے، جو مسنگ پرسن والا معاملہ ہے، اس پر انہوں نے بہت بڑی تنقید کی ہے۔ دوسرا، جو مسلم لیگ نون کے ساتھ لوگ ہیں، ایک چیز جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑے پریشان ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جو سب کچھ ہوا ہے، جو بھی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ آگے چلے گئے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز کا بڑا ذکر ہے، مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی اب یہ کہا ہے، مطلب سیاسی بحران اس لیے ہے کہ 8 تاریخ کی شام میں میاں نواز شریف صاحب نے اپنی ہار تسلیم نہیں کی، اور جو اپنا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو کا، اس کا بیانیہ کو یکسر چھوڑ دیا۔ اور گو کہ عمران خان صاحب مشہور ہیں یو ٹرن لینے میں، اور بہت یو ٹرن لیتے ہیں، مگر اس سے بڑا یو ٹرن پاکستانی سیاست میں کبھی نہیں ہوگا، جب مسلم لیگ نے کہا کہ نہیں، ہم ووٹ کو عزت نہیں دیں گے، ہم حکومت کو عزت دیں گے۔ تو اس کی وجہ سے یہ بحران ہے، اور جب ایک مرتبہ آپ اپنی سیٹیں نہیں جیت کے آئے تو پھر اس کے بعد ایک چوری کو چھپانے کے لیے 1000 غلطیاں کرنی پڑتی ہیں، کورٹ کو چینج کرنا پڑتا ہے، آگے پیچھے کرنی پڑتی ہیں، کہ مطلب بینچیں کانسٹیٹیوشنل بینچ بناتے ہیں، کس کو ادھر چیف جسٹس کرتے ہیں، تو مطلب بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ایک ڈوگر صاحب کو ہم نے چیف جسٹس بنا دیا ہے، ہم کو اس پہلے تجربہ رہ چکا ہے۔ تو یہ ساری چوری، ایک چوری کو چھپانے کے لیے، اور اتنی مجبوری نہیں تھی میرے خیال سے، کہ کوئی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ میاں صاحب کہتے کہ ہم الیکشن جیتے ہیں،
اور کوئی نہ کوئی اس کا دوسرا راستہ نکال لیتے، کیونکہ آپ نے ہر قسم کا راستہ ہموار راستہ روکنے کی کوشش کی عمران خان کا، لیکن پھر بھی جب وہ اگر عوام چاہتے ہیں تو ملک تو آخر میں عوام کا ہی ہے نا. ہاں لیکن کہ اگر 8 فروری کی رات نواز شریف صاحب جو الیکشن کے نتائج ہیں ان کو تسلیم نہ کرتے، جو کہ غلط نتائج تھے کیونکہ یہ ہارے ہوئے لوگ تھے، ان کو جتوایا گیا، تو یہ جو کرائسس ہوا پاکستان میں یہ نہیں ہونا تھا. کیونکہ اگر مسلم لیگ نون نہ مانتی، نہ تیار ہوتی حکومت لینے کے لیے، تو کبھی بھی جو ہے وہ یہ کرائسس نہ ہوتا، ان کی حکومت نہ بنتی. جو الیکشن جیتا ہوا تھا پھر حکومت اس کی بنتی. تو اب یہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ ایک لحاظ سے ذمہ دار ہیں. تو بڑی ایک انہوں نے بات کہی ہے. تو اس طرح کی آوازیں بتا رہے ہیں لوگ کہ میاں صاحب بھی بڑے انڈر پریشر ہیں، اور ایک بڑی لاؤڈ تھنکنگ چل رہی ہے نون لیگ کے اندر بھی، اور وہ بھی اب یہ ایک طرف سے جواب دے رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم بھی پی ٹی آئی سے مذاکرات کر رہے تھے. کہ میں نے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی سے بانی کی معافی کی اور یہ ساری بات ہے، تو یہ ایک طرح سے حکومت کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر آپ بات نہیں مانیں گے، بیہیو نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم عمران خان سے بات چیت کر سکتے ہیں، اس کی معافی بھی ہو سکتی ہے. تو اب یہ سب کچھ اس کے ریاکشن میں ہو رہا ہے. آگے جا کے کیا ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کوئنسائڈ کر رہی ہوں اور ایسی کوئی چیز نہ ہو. لیکن یہ میں نے ساری گفتگو شارٹس آپ کو سنوائے ہیں. اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.